میں نے اسے ٹانگوں سے پکڑا اور دونوں ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے جھونپڑی کی طرف لے جانے لگے۔ ہلکی ہلکی بوندا بانی شروع ہو چکی تھی، بوندیں پھوار کی صورت گر رہی تھیں۔ چہرے پر پانی پڑا تو وہ بے ہوش شخص کسمسایا۔ جب ہم جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے تو وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا۔ تکلیف کے مارے اس کے منہ سے سسکاریاں سی نکل رہی تھیں۔ وہ اپنا بازو زور سے دبائے ہوئے تھا، لگتا تھا میری چلائی ہوئی گولی نے اس کے بازو کی ہڈی کو چکنا چور کر دیا تھا۔ بانسوں کی بنی ہوئی جھونپڑی میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک طرف ایک پرانی سی لالٹین جل رہی تھی اور ہلکی ہلکی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ ہم نے اس شخص کو زمین پر پٹخا اور میں نے اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں حیران رہ گیا۔ یہ رمیش تھا، وہی رمیش جس نے ڈاکٹر پرکاش کے ساتھ مل کر مجھے اغوا کیا تھا۔ اوہو، یہ تو بڑے کام کا آدمی ہے، میں نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رمیش مجھے پہچان نہیں سکا تھا کیونکہ اس وقت میں میک اپ میں تھا، لیکن میری آواز پر وہ چونکا۔ تم قمر ہو نا؟ خوف سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نہ جانے ڈاکٹر اور کرنل نے کیا کچھ میرے بارے میں اسے بتایا تھا کہ میرا جواب اسبات میں ملتے ہی اس کی گگی بن گئی۔ وہ ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، مجھے معاف کر دو، میرا کچھ بھی قصور نہیں ہے، میں تو ڈاکٹر پرکاش کا ملازم ہوں، جو وہ کام کہتا ہے میں کر دیتا ہوں، رام قسم میں بالکل بے قصور ہوں۔ ہاں تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، تو میں جو بھی سوال کروں گا اس کو بالکل سچ سچ جواب دینا۔ ہاں بالکل سچ بولوں گا، رام قسم، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ تو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر پرکاش کا کیا معاملہ ہے؟ ملک میں اس کی موت کا چرچا ہے مگر وہ زندہ ہے۔ میرے سوال پہ وہ ذرا چونکا۔ میں اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میرا ساتھی دروازے پر جم گیا تھا تاکہ باہر سے کسی خطرے کی صورت میں اپنا بچاؤ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر پرکاش، وہ تو واقعی مر چکے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے اس ہندو بنیے سے سچ کی توقع بھی نہیں تھی، لیکن میں نے بھی اسے سچ اگلوانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو، جبکہ ابھی تم نے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولو گے۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، رام قسم، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ سچ بتاؤ، ڈاکٹر پرکاش کا کیا معاملہ ہے؟ وہ مر چکے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں، رام قسم، اس نے وہی بات دہرائی اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی۔ مجھے معلوم تھا کہ گھیت سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ میں نے اسے پھر بالوں سے پکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سچ سچ بتاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا، میں نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا، یقیناً ایک دو دانت بھی ٹوٹ گئے ہوں گے۔ وہ میرے شکنجے میں جکڑا تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ میں نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، بتاؤ، جلدی بولو ورنہ سر کے بال سر سے الگ کر دوں گا۔ اس نے گردن کے اشارے سے کہا کہ بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ اس نے منہ میں جمع ہو جانے والا خون ایک طرف تھوکا تو اس خون میں لتھڑے ہوئے 2 دانت بھی شامل تھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو صاف کیا اور ایک بار میری طرف دیکھ کر اپنی گردن جھکا لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہنا شروع کیا، تمہاری وجہ سے کار ایکسیڈنٹ کے اندر ہم بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو خود کو ایک ایسے کمرے میں پایا جس کی دیواروں پر چاروں طرف ایذا رسانی کے آلات سجے ہوئے تھے۔ تم سمجھو وہ ایک ٹارچر سیل تھا۔ کمرے میں میری اور ڈاکٹر صاحب کے علاوہ صرف ایک بوڑھا شخص موجود تھا جو ہمنک بنا کرسی پر بیٹھا تھا اور ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حماقت ہی حماقت تھی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر ان خطرناک حالات کو دیکھنے لگا جنہیں دیکھ کر ہی خوف طاری ہو جاتا تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے ہوش میں آ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر صاحب کو بھی ہوش آ گیا۔ انہوں نے حیرت و پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھا اور جو ہی ان کی نظر اس بوڑھے پر پڑی ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ انتہائی خوفزدہ نظر آنے لگے، جیسے انہوں نے سچ مچ موت کو اپنے روبرو دیکھ لیا ہو۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ بوڑھا اب بھی ہونک بنا ہمیں گھور رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ بالکل بے ضرر سا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے ڈاکٹر صاحب کیوں اس سے اس قدر خوفزدہ تھے۔
پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کی آواز سنی. وہ کہہ رہے تھے, دیکھو برمی, ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہاں کیوں لائے گئے ہیں. کوئی دشمنی نہیں اپنی, اس احمق بڈھے نے گردن کو ہلاتے ہوئے کہا. پھر اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے ٹکراؤ سے مخصوص اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی. لیکن تمہیں پتا ہے کہ پیسے کے ساتھ میری گہری دوستی ہے, اور تمہارے سر کی قیمت 10,000 روپے لگی ہے. 10,000, کیا سمجھے؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر 10 کے عدد کو مجسم صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے ہاتھوں میں صرف اور صرف 9 انگلیاں تھیں, کیونکہ اس کے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا. کس نے لگائی ہے یہ قیمت؟ ڈاکٹر صاحب نے دریافت کیا. نہ, اس نے انگلی کے اشارے سے انکار کرتے ہوئے اور اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا, تمہیں معلوم ہے یہ میرا کاروباری راز ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس نے کیہ کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا. ایک لمحے کو رکا اور پھر بولا, چلو چھوڑو, یہ بتاؤ کیسے مرنا پسند کرو گے؟ وہ ڈاکٹر صاحب کے بالکل قریب پہنچ کر رک گیا اور عجیب خوفزدہ کر دینے والے انداز میں انہیں گھورنے لگا. اس کی گفتگو سے ہی ڈاکٹر صاحب نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہمیں محض دھمکی دے رہا ہے, کیونکہ کرائے کے قاتل مرنے والی کی مرضی نہیں پوچھا کرتے. میرا خیال ہے کہ ہم سودا بازی کر سکتے ہیں, ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. مطلب یہ کہ ہم تمہیں 10 کا دگنا دے سکتے ہیں. بات اب بھی واضح نہیں ہوئی. صاف بات یہ ہے کہ اگر تم ہمارے لیے کام کرو تو ہم تمہیں دگنی رقم ادا کریں گے, سب کی سب ایڈوانس. ڈاکٹر صاحب نے اسے لالچ دیا. کام کی وضاحت کرو, بوڑھے نے کہا. کام یہ ہے کہ جس پارٹی نے تمہیں میرے قتل پر مامور کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو. یہ تو نوکری ٹائپ کام ہے, اس نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا. تمہیں معلوم ہے میں صرف مختصر کام کرتا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ اس پارٹی کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں. میرے جیسے کئی نثار برمی اس کی جیبوں میں پڑے رہتے ہیں. میں تو اس کے ایک پرانے احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں, ورنہ وہ یہ کام کسی اور سے بھی کرا سکتی تھی. بوڑھے نے ڈاکٹر صاحب کی بات کا مفصل جواب دیتے ہوئے کہا. تھوڑی دیر تک خاموشی رہی. ڈاکٹر صاحب کسی گہری سوچ میں غرق تھے. وہ بوڑھا بھی پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا. میں بالکل خاموش بیٹھا حیرت سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے ہی خاموشی کا سحر توڑا. کہنے لگے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم ہمیں جانے دو, 10,000 ہم تمہیں ادا کر دیں گے. تم نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی. تمہاری زندگی کا مطلب ہے میری موت. اگر میں تمہیں جانے دوں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے, بوڑھے نے بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا. کیوں نہ ہم کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, میں نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا. دونوں نے چونک کر میری طرف یوں دیکھا جیسے وہاں میری موجودگی کا ان پر پہلی بار انکشاف ہوا ہو. ایک ترکیب ہے میرے ذہن میں, اگر کہیں تو بتاؤں؟ میں نے اجازت طلب نظروں سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ہاں کہو, کیا بات ہے؟ انہوں نے جلدی سے کہا. ہم ایسا کرتے ہیں کہ برمی صاحب ہمیں یہاں سے ہاسپٹل پہنچا دیں تو ہم انہیں لاوارث لاشوں میں سے ایک لاش فراہم کر دیں گے جس کا قرض کاٹ آپ کی طرح کا ہوگا. یہ اس لاش کی شکل بگاڑ کر کہیں ویرانے میں ڈال دیں. لاش دریافت ہونے پر ہم مشہور کر دیں گے کہ ڈاکٹر پرکاش کو قتل کر دیا گیا ہے. میں نے بات مکمل کرتے ہوئے دونوں کے چہرے کی طرف دیکھا. بوڑھا ستائشی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا, بہت اچھی تجویز ہے, مگر یہ خامی ہے. لاش کی شناخت کیسے ہوگی؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب جھٹ بولے. اس کے علاوہ ایک اور خامی ہے, نثار برمی نے کہا. اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. 10,000 سے کام نہیں چلے گا, رقم دگنی کر دو. ڈاکٹر نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا, چند لمحے سوچا, پھر بولے, ٹھیک ہے, یہ شرط بھی منظور. تو ہم وہاں سے نکلے اور اپنے منصوبے پر کامیابی سے عمل کر کے ہم نے دنیا کو یہ بات باور کرا دی کہ ڈاکٹر پرکاش قتل ہو چکے ہیں. اب دنیا میں صرف میں وہ واحد آدمی ہوں جو جانتا ہے کہ ڈاکٹر پرکاش زندہ ہے اور کہاں ہے. رمیش اپنی کہانی مکمل کر کے خاموش ہو گیا. گفتگو کے دوران وہ مسلسل خون تھوکتا رہا تھا. اس کے چپ ہوتے ہی میں نے دوسرا سوال کیا. آج کل ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ آج کل وہ میک اپ میں ہے اور اپنی آواز بھی بدل لی ہے.
تاکہ کوئی قریبی دوست بھی انہیں شناخت نہ کر سکے۔ لیکن میں نے تو انہیں آواز ہی سے پہچانا تھا۔ میں نے اپنا تجربہ بیان کیا۔ ہاں، اس ویرانے میں انہوں نے آواز بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ یہاں انہیں کوئی نہیں پہچانتا۔ تمہارے دوسرے ساتھی کون تھے؟ بھارتی فوجی۔ کیا ان کا تعلق را سے تھا؟ ہاں، رمیش نے جھجکتے ہوئے اس بات کا اقرار کر لیا۔ کیا تمہارا تعلق بھی را سے ہے؟ نہیں، میں صرف ڈاکٹر کا باڈی گارڈ ہوں۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ کلکتہ میں۔ تم لوگ بنگال میں کیا مشن لے کر آئے ہو؟ مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن وہ اتا پتا ہے کہ ہمیں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا ہے۔ یہ کام کیسے ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ ڈاکٹر کا تعلق بھی را سے ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، جواب ملا۔ کرنل اور ڈاکٹر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ معلوم نہیں، میرے لیے تو دونوں ہی آفیسر ہیں۔ تم اپنی کارکردگی کی رپورٹ کس کو کرتے ہو؟ ڈاکٹر پرکاش کو۔ اور ڈاکٹر پرکاش کس کو رپورٹ کرتے ہیں؟ معلوم نہیں وہ کون ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ وہ کوئی جن ہوگا۔ میں نے کئی بار ڈاکٹر کو صرف فون پر بات کرتے سنا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر کی حالت بڑی قابل رحم ہوتی ہے۔ کیا تم نے بھی اس کی آواز سنی ہے؟ ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا، لہجے سے وہ کوئی۔ اس سے پہلے کہ رمیش بات مکمل کرتا، دروازے پر کھڑا ہوا میرا ساتھی زور سے چیخا، بچو! اور میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں زمین پر گر پڑا۔ اگر ذرا سی بھی تاخیر ہوتی تو یقیناً گولی میرے دل کے آر پار ہوتی، لیکن اب وہ میرے بجائے میرے سامنے بیٹھے ہوئے رمیش کی کھوپڑی میں روشن دان بنا چکی تھی۔ میں نے زمین پر گرتے ہی کروٹ بدلی اور پیچھے کی دیوار کی طرف فائر کر دیا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر رمیش کی طرف ڈالی۔ پیشانی پر لگنے والی گولی نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ چند لمحے انتظار کے بعد ہم دونوں جھونپڑی سے باہر نکلے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ بڑے چوکنے انداز میں زمین پر رینگتے ہوئے قبروں کی آڑ میں آگے بڑھے۔ جھونپڑی کے چاروں طرف دور دور کا علاقہ چھان مارا، مگر کوئی نہ ملا۔ شاید وہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ ہم دونوں ایک مرتبہ پھر یکجا ہوئے تو گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، تو بھائی تم نے اپنا حساب تو برابر کر لیا، میں نے تمہاری جان بچائی، تم نے میری، حساب بے بار۔ وہ ہنسنے لگا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس سمت چلے جا رہے تھے جدھر وہ 2 لاشیں پڑی تھی۔ ڈاکٹر پرکاش کی شخصیت کافی پراسرار سی ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں مجھے کوئی خاص معلومات حاصل نہ ہو سکی تھی، لیکن اس کے مشن کا کچھ آئیڈیا ہو گیا تھا۔ مجھے میجر صاحب کی بات یاد آئی جنہوں نے کہا تھا کہ اس بار ہندوستان مشرقی پاکستان پر حملہ آور ہوگا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حملہ کس رخ سے کیا جائے گا۔ اب کچھ معاملہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں دشمن کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ حالانکہ رمیش کے بقول ڈاکٹر کا تعلق را سے مشکوک تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر وہ را کا ایجنٹ نہیں تو ضرور روس کی خفیہ تنظیم KGB کا ایجنٹ ہے۔ رمیش کا آخری جملہ میں نے اپنے یوں پورا کر لیا کہ لہجے سے وہ کوئی غیر ملکی لگتا تھا، اور اگر میرا اندازہ صحیح تھا تو وہ ضرور KGB کا ایجنٹ ہوگا۔ بہرحال یہ معاملہ تو بات کا تھا۔ فی الحال تو ڈاکٹر ہی منظر عام پر آیا تھا اور اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز رکھنی تھی۔ ہم لاشوں کے قریب پہنچے تو ایک اور حیران کن منظر ہمارا منتظر تھا۔ میں نے اپنے لباس کی جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر جب ان لاشوں کا معائنہ کیا تو پتا چلا کہ ایک بڑے سے پتھر کی مدد سے ان دونوں کے چہروں کو کچل دیا گیا ہے۔ اب ان کی شناخت ناممکن ہو گئی تھی۔ وہاں چند ایسی چیزیں بھی ملی جس سے پتا چلتا تھا کہ مرنے والے میک اپ میں تھے، اور ان کو میک اپ میں ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیا آخر کو وہ جاسوس تھے؟ لیکن ڈاکٹر پرکاش بھی تو آج کل میک اپ میں رہتا ہے، کیا ان دونوں میں سے کوئی ڈاکٹر پرکاش بھی ہے؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان میرے دماغ پر ہتھوڑے لگا رہا تھا۔ پہلے تو رمیش جانتا بھی تھا کہ ڈاکٹر زندہ ہے اور فلاں روپ میں ہے، اب تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور میرے پاس یہ معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ میں ایک بار پھر اندھیرے میں تھا۔ کافی دیر تک اسی ششو پنج میں رہا۔ میرے ساتھی نے ہی گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ واپس چلتے ہیں۔ ہم دونوں قبرستان سے نکلے۔
اس نے اپنی موٹر سائیکل سنبھالی اور میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ قبرستان سے تھوڑی دور جہاں میں نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی تھی وہاں پہنچ کر میں نے بھی اپنی موٹر سائیکل سنبھالی اور دونوں واپس ڈھاکہ کی طرف آنے لگے۔ راستے میں نے اس کا مکمل انٹرویو کیا۔ اس کا نام عبداللہ تھا، ماں باپ مر چکے تھے، بہن لاپتہ تھی، اس کے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اپنی دردناک داستان سناتے ہوئے اس نے بتایا، میرے والد سائیکل رکشہ چلاتے تھے اور دن بھر کی مشقت سے جو رقم حاصل ہوتی تھی وہ اتنی کم ہوتی کہ بمشکل 4 افراد کا کھانا پورا ہو سکتا۔ میری والدہ کافی کفایت شعار خاتون تھی، کسی نہ کسی طرح گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ ایک دن ایک حادثے میں والد صاحب کا رکشہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ رکشہ کیا ٹوٹا، سمجھو دال روٹی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ گھر میں تو پہلے ہی کچھ نہ تھا، اب نوبت پاکوں تک آ پہنچی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک ہندو مہاجن رہتا تھا، وہ لوگوں کو سود پر رقم قرض دیا کرتا تھا۔ والد صاحب نے اس سے رابطہ کیا اور بہت زیادہ شرح سود پر کچھ رقم قرض حاصل کر لی۔ رکشہ تو ٹھیک ہو گیا مگر والد صاحب کو فکر لگ گئی اور 2 سال کے اندر وہ سخت محنت اور فکر کی وجہ سے ٹی بی کے مریض ہو گئے۔ میں چھوٹا تھا، کوئی 7-8 سال کی عمر ہوگی۔ پھر ایک رات دوا نہ ملنے کی وجہ سے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا۔ ہم دونوں موٹر سائیکلوں پر سوار ڈھاکہ کی طرف میں ہوئے سفر تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے بھررائی ہوئی آواز میں پھر اپنے حالات سنانے شروع کیے۔ مجھے وہ دن کبھی نہ بھولے گا۔ حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا ہی حادثہ ہو گیا ہے۔ والد صاحب کی میت گھر میں پڑی تھی، بے کفن لاش پر رونے والے صرف 2 افراد تھے، امی اور باجی۔ میں گم سم کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ماں کو میرا خیال آیا تو مجھے سینے سے چمٹا کر رونے لگی۔ رات بھر ہمارا گھر ماتم کدا بنا رہا، نہ کوئی پڑوسی آیا نہ رشتہ دار۔ صبح ہوئی تو محلے کے ایک نیک صرف شخص نے اپنے خرچ پر کفن دفن کا انتظام کر دیا۔ دنیا میں ہم بالکل بے سہارا ہو گئے تھے، کوئی رشتہ دار بھی ایسا نہ تھا جو ہماری کفالت کرتا۔ ماں لوگوں کے برتن جھاڑو کر کے ہمارا پیٹ پالتی رہی۔ اس دوران میں ایک چیز میں نے محسوس کی کہ نفرت میرے انگ انگ میں سرایت کر گئی ہے۔ مجھے ہر شے سے نفرت تھی، ہر بات سے نفرت تھی، ہر شکل سے نفرت تھی، اور خاص طور پر اس منحوس صورت لالا شنکر سے جو ہر دوسرے دن اپنے پیسے مانگنے آ جایا کرتا تھا۔ وہ مکار بنیا ہم لوگوں کو بہت تنگ کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر خبیثانہ مسکراہٹ جمی رہتی۔ ماں اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتی، اس کی منت سماجت کرتی اور جلد ہی اس کا قرض ادا کر دینے کے جھوٹے سچے وعدے کر لیتی۔ میں کونے میں کھڑا اس کو خونخوار نظروں سے گھورتا رہتا۔ ایک دفعہ ماں نے اسے دیکھتے ہی کہا، میرا سہاگ تو کھا چکا ہے کمبخت، نہ جانے اور کس کس کو کھائے گا۔ یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی۔ ایک ناسمجھ بچہ ہونے کے باوجود میں لالا شنکر کو اپنے باپ کا قاتل سمجھتا تھا۔ چند ماہ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ایک دن لالا شنکر پولیس والوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا اور ہمیں مکان سے بے دخل کر دیا گیا، کیونکہ ہم لوگ نہ تو لالا کی اصل رقم واپس کر سکے تھے اور نہ ہی سود۔ کرتے بھی کیسے؟ 5 پڑوس کے گھروں میں سے جو بچا کچا آ جاتا اس سے تو ہم پیٹ بھرتے تھے، قرض کہاں سے ادا کرتے؟ ماں ہم دونوں بہن بھائیوں کو لے کر شہر شہر گھومتی رہی، نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی، نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی ٹھکانہ۔ جہاں رات ہوتی سو جاتے، دن نکلتا تو پھر چل پڑتے۔ کافی عرصہ ادھر ادھر دھکے کھانے کے بعد ایک روز ماں ایک مزار پر جا پہنچی۔ یہ تو نہیں معلوم کہ وہ کون سا علاقہ تھا مگر اس کی خد و خال آج بھی میرے ذہن میں واضح ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہ سنسان سا جنگل تھا جہاں ایک بڑی سی قبر پر ایک جھوپڑی بنا دی گئی تھی۔ یہ ملنگ بابا عیدو شاہ کا مزار تھا۔ آبادی یہاں سے کافی دور تھی مگر لوگ باقاعدگی سے ہر روز حاضری دیتے تھے۔ ماں نے اس مزار کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا۔ یہاں آنے والے جو نظر و نیاز دے جاتے ہم تینوں ماں بیٹا بڑے مزے سے اڑاتے۔ دن بڑے آرام سے گزرنے لگے۔ پھر ایک رات جب میں بستی کی طرف گیا ہوا تھا تو واپس آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ مزار پر پہنچا تو بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ماں کی لاش ایک طرف خون میں لت پت پڑی تھی، باجی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ بڑا ہیبت ناک منظر تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ دہشت ناک بات یہ تھی کہ وہ قبر کھلی پڑی تھی، بالکل ڈھکن کے مانند۔ میں نے ذرا آگے بڑھ کر جھانکا تو معلوم ہوا کہ سیڑھیاں ہیں جو نیچے اتر رہی ہیں۔ میرا ننھا سا دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ خوف
میرے رگو پے میں سرایت کر چکا تھا. قبر مجھے بھوت کا گھر معلوم ہو رہی تھی اور ہر لمحہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس قبر میں موجود بھوت جس نے ماں کو مار دیا اور ضرور باجی کو کھا گیا ہوگا مجھے بھی پکڑ کر کھا لے گا. میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، بہت تیز گرتا پڑتا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جا رہا ہوں، کس طرف رخ ہے. بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ مزار سے دور ہو جاؤں. سو میں بھاگ رہا تھا، سرپٹ دوڑ رہا تھا. شاید وہ کوئی سڑک تھی. میں ایک طرف رخ کیے دوڑا چلا جا رہا تھا. اچانک ایک جانب سے ایک موٹر گاڑی نمودار ہوئی اور پھر ڈرائیور کی لاکھ کوشش کے باوجود میں گاڑی سے ٹکرانے سے نہ بچ سکا. چوٹ اور خوف نے فوراً بے ہوش کر دیا. آنکھ کھلی تو ڈھاکہ کے سرکاری ہاسپٹل میں تھا. اس دن سے لے کر مالک بھائی سے ملاقات ہونے تک بس معمول یہ تھا کہ دن بھر مزدوری کی اور رات کو فٹ پاتھ پر سو رہا. عبد المالک سے تمہاری ملاقات کیسی ہوئی تھی؟ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے سوال کیا. بس میری خوش قسمتی سمجھو. ہوا کچھ یوں کہ ایک روز سارا دن مارا مارا پھرنے کے باوجود کوئی مزدوری نہ مل سکی. 2 وقت کا فاقہ ہو چکا تھا. بھوک نے مجبور کر دیا کہ کچھ ناجائز طریقے اختیار کروں. میں ایک بس میں سوار ہوا اور موقع ملتے ہی ایک شخص کی جیب پر ہاتھ صاف کر دیا. لیکن ایک عین موقع پر ایک دوسرے صاحب نے میری حرکت دیکھ لی اور یوں میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. پوری بس میں شور مچ گیا اور لوگوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. مگر وہ شخص جس کی میں نے جیب کاٹی تھی مجھے لوگوں کے تشدد سے بچا رہا تھا. ایک اسٹاپ پر وہ مجھے ساتھ لے کر بس سے اتر گیا. میں حیران تو ہوا کہ کیسا بے وقوف انسان ہے کہ میں نے اس کی جیب کاٹی. نہ جانے کتنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے ہوں گے، لیکن وہ تھا کہ مجھے مارنے کے بجائے لوگوں کے تشدد سے آزاد کرا رہا تھا. بلکہ اس وقت تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب اس نے مجھ سے پوچھا، تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے؟ شکل سے ہی بھوکے لگ رہے ہو. چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں. اور وہ مجھے اپنے ساتھ ایک ہوٹل میں لے گیا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا. اس کے بعد دوران گفتگو جب اسے پتا چلا کہ میرا گھر فٹ پاتھ اور بستر فرش زمین ہوا کرتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا. کہنے لگا، بھائی جب میں کسی کو بے گھر دیکھتا ہوں تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے. نہ جانے ہمارے ملک کے غریب عوام کا کیا بنے گا. ایک طرف تو لوگ بنگلے اور محل تعمیر کر رہے ہیں اور دوسری طرف جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہوتی. حکومت ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ اقدام بھی نہیں کرتی. عجیب بیہودہ نظام ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے. جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ اور غریب ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانیں قربان کر کے یہ پاک ملک حاصل کیا تھا تاکہ یہاں اسلام کی حکومت ہو اور عوام خوشحال ہوں، لیکن آج تک یہ دونوں ہی کام نہیں ہو سکے. زمام اقتدار ہمیشہ ظالموں اور مفاد پرستوں کے ہاتھ میں رہی ہے. اب تو بھی بتاؤ، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ آدمی کسی گندے فٹ پاتھ پر سو کر گزارا کرے؟ بھائی میں خود یہاں پردیسی ہوں، یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں. بہرحال تم فکر مند نہ ہو، اللہ نے چاہا تو جلد ہی کوئی بندوبست ہو جائے گا. تم ایسا کرو، آج رات مجھے میزبانی کا شرف بخشو. کھانا بھی اکٹھے کھائیں گے اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی. کیا خیال ہے؟ اس نے تائید طلب انداز میں میری طرف دیکھا اور میں انکار نہ کر سکا. اس کے اخلاق اور شرافت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا. اس کی پیار بھری باتیں بہت بھلی معلوم ہو رہی تھیں. میں ہمیشہ پیار کا بھوکا رہا تھا. مجھے کبھی کسی حوالے سے بھی اتنا پیار نہیں ملا تھا. اس دن جب یہ دولت عظیم مجھے ملی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے حیرت تھی کہ کوئی شخص ایسا مہربان بھی ہو سکتا ہے. اس طرح وہ رات میں نے اس شخص کے ساتھ گزاری جس کا نام عبد المالک تھا. رات کو میں تو زمین پر ہی بستر بچھا کر لیٹ گیا اور مالک بھائی مطالعہ کرتے رہے. وہ میری زندگی کا حسین ترین دن تھا. خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی. مجھے جب بھی اس کی گفتگو کے الفاظ یاد آتے خوشی کی ایک لہر میرے دل سے اٹھتی اور سارے بدن میں پھیل جاتی. بالکل ایسے ہی جیسے کسی تالاب کے ساکن پانی میں کوئی پتھر پھینکا جائے تو لہریں بنتی ہیں اور چاروں طرف دور تک پھیل جاتی ہیں. نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. میں آنکھیں بند کیے کبھی اپنے تاریخ ماضی کے تلخ حالات کو یاد کرتا، کبھی مالک بھائی کے رویے کی روشنی میرے ذہن کو منور کر دیتی اور میں آنکھیں کھول کے اپنی زندگی کے اس عجیب و غریب شخص کو بڑی عقیدت سے دیکھنے لگتا جس نے پہلی مرتبہ مجھے محبت کا مفہوم سمجھایا تھا. کافی رات بیت چکی تھی.
میں نے محسوس کیا کہ وہ مطالعہ کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قریب گیا اور بڑی محویت سے اس کا معصوم چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر مجھے ہر طرف پیار ہی پیار بکھرا نظر آیا۔ ہلکی سی ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ کھلتی رہتی۔ میں کچھ دیر اسے تکتا رہا، پھر میں اس کے بستر پر جا کر لیٹ گیا، لیکن یہ بستر اس فرش سے بھی زیادہ غیر آرام دہ لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بستر کے نیچے کنکر بچھا دیے گئے ہیں۔ ابھی میں حقیقت حال کا جائزہ لینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مالک بھائی بیدار ہو گئے۔ مجھے بستر کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے، ارے تم ابھی تک نہیں سوئے؟ بس نیند نہیں آ رہی، میں نے جواب دیا۔ تم لیٹ جاؤ، نیند بھی آ ہی جائے گی۔ کیا بستر پر سو گے؟ ہاں، فرش پر تو روز ہی لیٹتا تھا، آج سوچا بستر پر سو جاؤں، مگر یہ تو فرش سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کیا بھرا ہوا ہے اس میں مالک بھائی؟ میں نے سوال کیا تو وہ یوں پریشان سے ہو گئے جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ مجھے ٹالنے کے لیے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانا چاہا، لیکن وہ جس قدر اس بات کو چھپا رہے تھے میرا تجسس اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر میرے بے انتہا اصرار سے وہ مجبور ہو گئے۔ ایک لمبی اور گہری سانس لیتے ہوئے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے، یا اللہ مجھے معاف کرنا، تکبر اور ریا کو مجھ سے دور رکھنا۔ تیرا یہ بندہ میرا راز جاننے کی ضد کر رہا ہے تو بتا رہا ہوں، ورنہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور یوں گویا ہوئے، بھائی یہ میرا بستر ہے، میں نے اس کے نیچے کنکر پتھر بچھا لیے ہیں کیونکہ آرام دہ بستر تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس نے یہ کہا اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ میں نے اس کی سسکی واضح طور پر سنی تھی۔ اسے شاید اپنا راز افشا ہونے کا دکھ تھا۔ میں نے اس کی بات سنی اور یقین کریں کہ مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں انتہائی نادم ہوا کہ مالک میں اور مجھ میں کتنا فرق ہے۔ وہ خدا کا مجاہد بندہ آرام دہ بستر کو ترک کر چکا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کی تنہائیوں میں اس سے راز و نیاز کی باتیں کرے، اور ایک میں ہوں اپنے ہوش میں کبھی نماز تک ادا نہیں کی۔ مجھ پر رقت طاری ہو گئی، آنسو میری آنکھوں سے چھلک پڑے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ میری زندگی میں ایک نئے انقلاب کے آغاز کا لمحہ تھا۔ مالک بھائی بھی رو رہے تھے اور مجھے تسلی دے رہے تھے۔ تب میں نے ان کے سامنے اپنے رب سے اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں کی مغفرت طلب کی اور آئندہ ان کے لیے اپنا جینا مرنا اور ہر کام صرف رضائے الہی کے حصول کی خاطر وقف کر دیا۔ بعد میں مالک صاحب نے ایک دوست سے میرا تعارف کروایا اور یوں میں ان کی محنت اور اپنے لگن کی وجہ سے فٹ پاتھ سے اٹھ کر کالج تک آ پہنچا۔ وہ اپنی کہانی سنا کر چپ ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں صرف ہماری موٹر سائیکلوں کے انجنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہم مناسب رفتار سے ڈھاکہ کی سمت میں ہوئے سفر تھے۔ عبداللہ کے حالات زندگی سننے کے بعد میرا خیال تھا کہ اسے بھی اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دوں۔ وہ یقیناً ایک محب وطن پاکستانی تھا اور نیڈر اور بہادر بھی۔ میں نے سوچا کہ خیر صاحب سے اس کی ملاقات کرا دوں گا۔ وہ بھی نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالوں میں مگن چلے جا رہے تھے۔ اس وقت صبح ہونے کو تھی جب میں نے خیر صاحب کے دروازے پر لگی ہوئی کال بیل پر انگلی رکھی۔ اگلے دن میں اور عبداللہ لان میں بیٹھے تھے۔ خیر صاحب بھی ٹہلتے ہوئے ادھر آ نکلے اور باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خیر صاحب نے عبداللہ کو قابل اعتماد سمجھتے ہوئے اسے کام لینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اس وقت وہ ہمیں آج کے اخبار میں چھپنے والی اندرونی صفحات کی ایک غیر اہم سی خبر کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ خبر کسی بزرگ کے عرس کے بارے میں تھی۔ مشرقی پاکستان کے ایک دور دراز کے سرحدی گاؤں میں یہ عرس ہو رہا تھا، اور خیر صاحب کے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ مولانا حمید اللہ بنگالی اس عرس میں شریک ہوں گے۔ اس بات نے ہمیں چونکا دیا تھا۔ یہ وہی مولانا تھے جنہیں میں نے کرنل رحمانی کی پہلی میٹنگ میں دیکھا تھا۔ انتہائی کٹر کمیونسٹ آدمی تھے، اور سب جانتے ہیں کہ کمیونسٹ اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی نہیں مانتے، کجا کہ کسی ولی اللہ کے عرس میں شریک ہوں۔ یقیناً دال میں کچھ کالا تھا، اور ہمیں بھی یہ دیکھنا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ نے اخبار خیر صاحب کے ہاتھ سے لے کر اس خبر پر ایک نظر ڈالی اور پھر ایک دم وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ مجھے متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو قمر بھیا، یہ تو اپنی عیدو شاہ کا عرس ہے، عیدو شاہ ملنگ کا۔ میں نے بھی خبر میں یہ نام پڑھا۔ خیر صاحب کے دریافت کرنے پر عبداللہ نے انہیں بھی اپنی ماں کے قتل اور پراسرار قبر کے بارے میں بتلایا۔
اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ کوئی بہت ہی گہرا چکر ہے۔ آج پیر تھا۔ میں نے اور عبداللہ نے خیر صاحب کے مشورے کے مطابق ملنگوں کا بھیس بدلا، میک اپ سے اپنے چہرے چھپائے اور عرس سے ایک دن پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ عبداللہ نے مزار کو دیکھتے ہی پہچان لیا، حالانکہ اب مزار کی حالت میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ اس کی پختہ چار دیواری اور اس کے اندر گھاس کے لان بنے ہوئے تھے، جس کمرے میں قبر تھی وہ بھی کافی کشادہ اور بلند تھی۔ 5 کمرے رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، جبکہ ایک میں مسجد بنی ہوئی تھی۔ عبداللہ کے مطابق یہ سب چیزیں بعد کی پیداوار تھیں۔ بہرحال ہمیں تو قبر کے راز سے پردہ اٹھانا تھا اور جاننا تھا کہ ولی اللہ کے مزار کی آڑ میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دور و نزدیک سے سینکڑوں عقیدت مند وہاں جمع ہو چکے تھے۔ دن رات میلے جیسا سما رہتا تھا۔ 20 ملنگ بھی اپنے مرشد کے عرس میں شریک ہونے کے لیے عام موجود ہوئے تھے۔ ہم بھی ان ملنگوں میں شامل ہو گئے اور وہ دن ہو حق کے نعرے لگاتے ہوئے گزرا۔ رات ہوئی، پھر صبح ہو گئی، مگر ہمیں اپنا کام کرنے کا موقع نہ ملا۔ دن بھر مختلف پروگرامات ہوتے رہے، درس بھی ہوا، چادریں بھی چڑھی، لنگر بھی تقسیم ہوا، لیکن قوالی کا پروگرام بڑا شاندار رہا۔ یہ کوئی چھوٹے عزیز قوال تھے، اپنا ہی کلام انہوں نے خوب جھوم جھوم کر گایا اور ہم نے بھی ملنگوں کے ساتھ مل کر خوب دھمال ڈالی۔ یہ نعتیہ کلام تھا۔ عبداللہ جو میرے قریب ہی اچھلنے میں مصروف تھا کہنے لگا، قمر بھیا کیسی عجیب بات ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیقی کو حرام قرار دے دیا ہے، اسی کی شان میں میوزک پر قوالی اور ڈانس ہو رہا ہے۔ سب اللہ والے اچھلنے کودنے میں مصروف ہیں۔ ہے نا حماقت، بلکہ ظلم ہے، ظلم، خود اپنے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ۔ میں نے بھی اس کے کان میں سرگوشی کی، تم اپنے کسی عمل سے یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ ہم نقلی ملنگ ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ہم اس ڈانس میں بادل ناخواستہ شریک ہیں۔ ہمارا اصل کام تو کچھ اور ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے ان چھوٹی موٹی آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اس کا دوسرا دن بھی بھرپور رہا۔ مولانا حمید اللہ بنگالی کے درس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ میں خود اس کے زور خطابت کا قائل ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ تمام فصاحتیں، یہ سب بلاغتیں ہاتھی کے دانت ہیں۔ ان کے پس پشت جو جذبہ کار فرما تھا اسے میں سمجھ رہا تھا۔ شام کو عرس کی اختتامی تقریبات ہوئیں اور اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، صرف ملنگ وہاں رہ گئے تھے۔ میں اور عبداللہ مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ عشاء کا وقت ہوا تو عبداللہ نے اذان دی۔ چند لوگ مسجد میں پہنچے، مگر ایک بڑی تعداد مسجد سے باہر تھی۔ میں وہاں گیا اور لوگوں کو نماز کے لیے کہا۔ ایک ملنگ نے مجھے عجیب انداز میں گھورا، پھر بولا، جاؤ بابا جاؤ، درویش کو تنگ مت کرو، ہماری نماز تو ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، بابا کہاں ہو چکی نماز؟ میں نے تو کسی کو مسجد میں نہیں دیکھا۔ غصے سے کہنے لگا، تو ہم تجھے دکھا کر نماز پڑھیں گے؟ تو نہیں جانتا ہماری نماز عام لوگوں کی نماز نہیں ہوتی؟ جا کر مسجد میں بیٹھ، ہم تو مدینے میں نماز ادا کر کے آئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ تو بالکل ہی اصلی ملنگ ہے، اسے نماز آتی بھی نہیں ہوگی، اسی لیے مسجد میں گھسنے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے جلے کٹے انداز میں کہا، رات کا کھانا بھی مکے سے کھا کر آنا، اور واپس چلا آیا۔ نماز کے بعد میں اور عبداللہ مسجد میں ہی رہے۔ مجھے معلوم تھا کہ آج کی رات بہت اہم ہے، اس لیے اسے تیار رہنے کے لیے کہہ دیا۔ جب آدھی رات زیادہ بیت گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ سب لوگ سو چکے ہوں گے تو میں نے عبداللہ کو اپنے ساتھ لیا اور مسجد کے باہر احاطے سے باہر نکلا۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ہر طرح کا سامان ہم نے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ چھوٹے آٹومیٹک پستول، زہر آلود خنجر اور پینسل ٹارچ ہم نے خصوصاً اپنے لباس کے اوپری حصے میں رکھ لی تھی تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے انہیں نکالا جا سکے۔ ہم بلی کی طرح بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے قبر والے کمرے میں پہنچے۔ کچھ ملنگ ہمیں گھاس کے میدان میں اوندھے سیدھے پڑے نظر آئے تھے، کچھ یہاں لمبے لمبے لیٹے تھے۔ ایک جانب بڑا سا کونڈا اور موٹا سا ڈنڈا پڑا تھا جس کے ایک کونے پر گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ پاس ہی مٹی کے بڑے بڑے پیالے موجود تھے۔ سب لوگ بھنگ پی کر مست لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کی تعداد کافی کم ہے، اور خاص طور پر وہ ملنگ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا جو مدینے میں نماز پڑھ کر آتا تھا۔ باقی ملنگ کہاں گئے؟ میں نے دل میں سوچا، اور پھر یہ خیال ایک سوال بن کر میرے ہونٹوں پر آ گیا۔ میرے خیال ہے کہ وہ بھی یہی کہیں ٹانگ پسارے پڑے ہوں گے۔
یہ سب شنٹ ملنگ ہوتے ہیں؟ عبداللہ نے مدہوش پڑے ہوئے ملنگوں کو دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ واپس چلے گئے ہوں، میں نے خیال ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے، اس نے تائید میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہمیں پورے مزار کا ایک چکر لگا لینا چاہیے۔ تم ادھر ہی لیٹو ان ملنگوں کے درمیان، میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں، میں نے کہا تو وہ بغیر کوئی بحث کیے وہیں قبر کے قریب لیٹ گیا۔ اپنی تمام تر ناتجربہ کاری کے باوجود وہ میرا بھرپور ساتھ دے رہا تھا، حالانکہ یہ احساس مجھے ہو رہا تھا کہ ان بھنگ پینے والوں کے درمیان وہ اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں لیٹ گیا تھا۔ میں نے پورے مزار کا چکر لگایا اور جائزہ لیا، مجھے وہاں کوئی شخص نہ ملا، یقیناً کچھ لوگ واپس جا چکے تھے۔ میں واپس آ رہا تھا کہ میں نے دور سے کسی گاڑی کے آنے کی آواز سنی۔ یہ آواز بتدریج قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ اس جنگل میں اور کوئی قابل ذکر شے اس مزار کے علاوہ نہیں تھی، تو کیا یہ گاڑی والے مزار کی طرف آ رہے ہیں؟ میں نے سوچا ضرور یہی بات تھی۔ میں جلدی سے عبداللہ کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ بالکل بدہوش ملنگوں کی طرح لیٹ جائے۔ گاڑی کی آواز اس نے بھی سن لی تھی، اس لیے میری بات کا مطلب وہ سمجھ چکا تھا۔ میں بھی بے ہوش ملنگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ گاڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی، پھر ہم نے گاڑی کے رکنے اور اس میں سے آدمیوں کے برآمد ہونے کی آوازیں سنی۔ مین گیٹ سے قبر تک بنی ہوئی پختہ روش پر قدموں کی چاپ ابھری اور چند لمحے بعد 2 افراد اس کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں بھی آنکھ کی جھرری سے ان دونوں کے حرکات دیکھ رہا تھا۔ ایک کے ہاتھ میں بریف کیس تھا جبکہ دوسرا خالی ہاتھ تھا۔ انہوں نے باری باری سب ملنگوں کو ہلا جلا کر دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ سب مدہوش پڑے ہیں تو ان میں سے ایک بولا، یہ حالت ہے ان مسلموں کی، سب ہری ہری پی کر انٹا غفیل ہو گئے۔ دھت تیرے کی، اس نے ایک ملنگ کو حقارت سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ سرجیت تم میکینزم آن کرو، بریف کیس والا بولا، اور دوسرا شخص قبر کے چاروں طرف بنے ہوئے حفاظتی بنگلے کے چاروں کونوں پر نصب شدہ بڑے بڑے لٹوؤں میں سے ایک کو پوری قوت سے داہنی طرف گھمانے لگا۔ وہ جیسے جیسے لٹو کو گھما رہا تھا قبر ایک ڈھکنے کی مانند کھلتی جا رہی تھی۔ جب اتنا راستہ بن گیا کہ آدمی بآسانی اس میں سے گزر سکے تو لٹو گھمانا بند کر دیا گیا۔ وہ دونوں اپنے کام میں اتنے مگن تھے کہ یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ کب میں اور عبداللہ ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ ہمارے ہاتھ بیک وقت اٹھے اور ایک دم نیچے آئے۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہمارے پستولوں کے دستے ان دونوں کی کھوپڑیوں پر پڑے اور وہ بغیر کوئی آواز نکالے ایک جانب لڑک گئے۔ ہم نے جلدی جلدی ان کو غیر مسلح کیا اور گھسیٹ کر ملنگوں کے درمیان لٹا دیا۔ عبداللہ نے پیالوں میں بچی کچی بھنگ زبردستی ان کے حلق میں اڈیل دی اور کہنے لگا، کنور بھیا دیکھو یہ ہندو بھی کیسے ارن شرن ملنگ ہوتے ہیں، پتلون پہن کر بھنگ پیتے ہیں کمبخت۔ دھت تیرے کی، اس نے سرجیت کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اور میں مسکرا کر رہ گیا۔ ہم دونوں یکے بعد دیگرے اس اندھیری قبر میں اتر گئے۔ باہر سے آنے والی محدود روشنی میں نے دیکھا کہ ایک زنجیر لٹک رہی ہے۔ میں نے اسے کھینچا تو قبر اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اب باہر سے کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ مرحوم ملنگ بابا کی اس قبر کے اندر 2 اصلی ملنگ زندہ اتر چکے ہیں۔ قبر کے اندر تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، لیکن ایک بات ہمیں فوراً محسوس ہو گئی کہ یہاں ہمارا دم نہیں گھٹ رہا تھا۔ یقیناً ہوا کی آمد و رفت کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی ہوگی۔ میں نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر روشن کی اور اس کی محدود روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ عبداللہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ تقریباً 15-16 سیڑھیاں اترنے کے بعد ہم ایک بند دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ دروازے کے اس پار کیا تھا یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ ممکن ہے کوئی اندھا کنواں ہو، کوئی سانپوں کا مسکن ہو، یا پھر دروازہ کھولتے ہی اندھیرے میں چلائی جانے والی کوئی گولی یا بے شمار گولیاں ہمارے جسموں کے آر پار ہو جائیں۔ طرح طرح کے خوف اور اندیشے موجود تھے، لیکن ان سب خطرات سے تو ہمیں کھیلنا ہی تھا۔ ہم دونوں نے اپنے سائلنسر لگے آٹومیٹک پستول اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور ہر قسم کے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دروازے پر ہاتھ رکھا، ذرا سے دباؤ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں اور عبداللہ مخالف سمتوں میں دیوار کے ساتھ چمٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹارچ ہم پہلے ہی بجھا چکے تھے۔ دروازہ کھل گیا، کوئی گولی نہ چلی تو میں نے ایک نظر اس دروازے کے پار ڈالی، اور پھر جو میرا منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ ایک درمیانی سائز کا کمرہ تھا۔
मलगजी सी रोशनी चारों तरफ फैली थी। 2 अफराद हाथों में स्टीन गने लिए और दरवाजे की तरफ मुंह किए खड़े थे। उनका लिबास मलंगों जैसा था, लेकिन जिस चीज ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया था वो दरअसल वहां पर पड़ी हुई बड़ी बड़ी पेटियां थीं, और मैं एक ही नजर में पहचान गया था कि इनमें असलहा होगा। आइए सर, हम आप ही के मुंतजिर हैं, उनमें से एक ने कदर खम होते हुए कहा। हम लोग अभी तक सीढ़ियों पर थे और अंधेरे की वजह से वो हमें पहचान न सके, और इससे कबल कि वो हमें पहचानते और कोई कार्रवाई करते, मैंने यके बाद दीगरे 2 जहरीले खंजर फेंके। वो दोनों अपने दिलों पर हाथ रखे आह की आवाज निकालते हुए जमीन पर आ रहे। मैंने लपक कर उनमें से एक के स्टीन गन पर कब्जा जमा लिया। ये वही मलंग था जो नमाज मदीना में अदा करके आता था। कमबख्त हिंदू जासूस किस तरह इस्लाम का मजाक उड़ा रहा था। दूसरी गन अब्दुल्ला ने संभाल ली। हमने चारों तरफ घूम फिर कर देखा। यह असलहे का बहुत बड़ा जखीरा था। कुछ पेटियों का मुआयना करने से पता चला कि जदीद तर्ज के हथियार और दस्ती बम वगैरह हैं। एक जगह पेटियां कुछ इस तरतीब से रखी गई थीं कि गली सी बन गई थी। मैंने उस गली में कदम रखा और दबे पांव आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सामने ही एक दरवाजा नजर आया, वो शायद अंदर से बंद था। मैंने की होल से आंख लगाकर अंदर झांका तो 3 अफराद को मैं हुए गुफ्तगू पाया। वो तीनों बेचैनी से किसी के मुंतजिर थे। एक तो शायद कुछ ज्यादा ही मुस्तरिफ था। वो अपनी जगह से उठा और पुश्त पर हाथ बांध कर कमरे में इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। मैंने जरा कान लगाकर उनकी बातें सुनी। वो किसी G7 का इंतजार कर रहे थे। टहलते हुए शख्स ने रुक कर अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कहा, G7 को अब तक पहुंच जाना चाहिए था, पहले तो वो कभी लेट नहीं हुआ। दूसरे ने तायद में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुमकिन है गाड़ी का कुछ मसला हो गया है, रास्ता भी तो गड़बड़ सा है। बहरहाल फिर भी ताखीर बेहतर नहीं है, पहले ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा। मौलाना बंगाली से बात तो तय हो गई थी, फिर G7 से बिल्ला हमारे लिए क्यों जरूरी है? तीसरे फर्द ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। भाई ये ठीक है कि मौलाना बंगाली एक जिम्मेदार शख्स है, लेकिन इस मिशन का इंचार्ज तो G7 है ना, हमें तो उसी से मामला तय करने हैं। तीसरे ने हूं कहकर और असबात में गर्दन हिलाकर बात को समझ जाने का दिया। कुछ देर खामोशी के बाद फिर पहले शख्स की आवाज सुनाई दी। वो इंतजार से तंग आकर G7 को देखने के लिए मजार से बाहर जाना चाहते थे। उनकी अब तक की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया था कि ये लोग असलहे के स्मगलर हैं, जिन्होंने मौलाना बंगाली को सैंपल चेक करा दिए हैं और अब G7 से सौदा तय करने के लिए उसके मुंतजिर हैं। और G7 यकीनन इन 2 में से एक है जिन्हें हम ऊपर बेहोश करके छोड़ आए हैं। मैं बराबर की होल से आंख लगाए अंदर का जायजा ले रहा था। फिर जब मैंने एक शख्स को अपनी जगह से उठते और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखा तो फौरन कुछ गुजरने का फैसला कर लिया। मैं दरवाजे से 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दरवाजे के पट खुलने शुरू हुए तो मैंने दरवाजा पूरा खुलने का इंतजार किए बगैर अपनी जगह से छलांग लगाई और एक जबरदस्त फ्लाइंग किक उस शख्स के सीने पर पड़ी जो दरवाजे के पीछे मौजूद था। वो उलटकर कमरे के अंदर जा पड़ा। उसके दोनों साथी इस नई अफ्तार पर बौखला गए। मैंने उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर फायर खोल दिया और जरा सी देर में वो तीनों जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। बेशुमार गोलियां उनके जिस्मों में पेवस्त हो गई थीं। खून के फव्वारे फूट पड़े थे और कमरे का फर्श रंगीन हो रहा था। फायरिंग की आवाज सुनकर अब्दुल्ला भी उधर आ गया था। वो दोनों मुर्दा मलंगों को ठिकाने लगा चुका था। हम दोनों ने उन तीनों की जामा तलाशी ली तो ये राज भी खुल गया कि उनका ताल्लुक भारतीय इंटेलिजेंस से था। वैसे भी जो शख्स पूरी इंसानियत को कत्ल करने का सामान कर रहा हो, मेरे नजदीक खुद उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। इसीलिए उन तीनों को मारते हुए मुझे जरा भी अफसोस ना हुआ। उनके मिशन का अंदाजा करके और ये जानकर कि यह सब सामान मेरे वतन अजीज के खिलाफ, मेरी पाक धरती को नेस्त व नाबूद करने के लिए और मेरे मासूम और बेगुनाह भाइयों को तबाह करने के लिए इकट्ठा किया गया है, मेरा खून खोल रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि उस मिशन पर काम करने वाले एक एक फर्द को दर्दनाक मौत से दो चार करूं, ताकि आइंदा कोई ऐसी हौलनाक और इंसानियत सोज हरकत का तस्वुर भी ना करे। अब्दुल्ला असलहे के जखीरे को देखकर हैरान हो रहा था। कहने लगा, उफ, ये इतना बड़ा असलहे का जखीरा इंतहा पसंद और अलहदगी पसंद बंगालियों के लिए है।
تاکہ وہ خانہ جنگی کر کے ملک کو کمزور کر دیں؟ جی، نہ صرف کمزور کر دیں بلکہ ہو سکے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیں۔ لیکن خدا کی قسم، جب تک پاکستان سے محبت کرنے والا ایک بھی قمر زندہ ہے تو دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تم دیکھنا، انشاءاللہ پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ، اس نے بھی اپنے بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ ہم لوگ ان بھارتی جاسوسوں کی لاشیں وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ یہاں اس کے علاوہ اور بھی دروازے نظر آ رہے تھے۔ انہیں کھول کر دیکھا تو سب کمرے اسلحے سے بھرے پڑے تھے۔ میں نے وہیں ایک کمرے سے ٹائم بم حاصل کیے اور ان میں نصف گھنٹے کا وقت مقرر کر کے مختلف جگہوں پر نصب کر دیے۔ اس کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد ہم واپس اسی کمرے میں آگے جہاں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ ابھی ہمیں وہاں پہنچے ہوئے ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ کھلے ہوئے دروازے سے آتی ہوئی قدموں کی چاپ نے بتا دیا کہ کوئی اور بھی قبر کے راستے اس تہہ خانے میں آ رہا ہے۔ ہم دونوں ایک طرف پیٹیوں کے پیچھے چھپ گئے اور آنے والوں کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دو ہیولے سے نمودار ہوئے۔ وہ دونوں آہستگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور چوکنے انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ یہ وہی دونوں افراد تھے جن کو ہم لوگ اوپر بے ہوش کر کے چھوڑ آئے تھے۔ ہمیں ان کے اتنی جلدی ہوش میں آنے کی توقع نہیں تھی۔ اب وہ دونوں کمرے کے درمیان آ چکے تھے۔ ہم ان پر فائر بھی نہ کر سکتے تھے، مبادا کہ کوئی گولی بھٹک کر کسی پیٹی میں جا لگے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہی اس اسلحے خانے کے جہنم میں جل مرے۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے اتنا ماروں کہ آئندہ کے لیے ان کی نسلیں بھی پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے معلوم تھا وہ دونوں غیر مسلح تھے۔ میں اپنی کمین گاہ سے نکلا اور ان کے مد مقابل جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ میں تمہاری موت ہوں، ہندو بنیے، میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ موت تو تمہارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہے نوجوان، کوئی حماقت کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ہمارے ساتھ ہی تمہارے بھی پرچخے اڑ جائیں گے۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹینگ گن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، فکر مت ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم جیسے کمینوں پر گولیاں ضائع نہیں کروں گا، میں تم کو اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کروں گا۔ میں نے گن کو عبداللہ کی جانب اچھالتے ہوئے کہا۔ میرے غیر مسلح ہوتے ہی اس نے بجلی کسی تیزی سے حملہ کر دیا۔ وہ کراٹے کا ماہر تھا لیکن مجھ پر تو اس وقت جنون سوار تھا۔ میں نے مار کر اس کا بھرکس نکال دیا اور ذرا دیر بعد ہی وہ نیم مردہ نظر آنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سلو موشن میں چلنے لگے۔ تب میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور اتنی قوت سے جھٹکا دیا کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ میں نے اسے ایک طرف دھکیلا اور دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کوئی اچھا فائٹر نہیں تھا اور اپنے ساتھی کا انجام بھی دیکھ چکا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو میری خونخوار آنکھوں نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگا، تو مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ میں اس تہخانے کو جہنم بنا دوں گا، چچڑے اڑ جائیں گے تمہارے۔ لیکن میں خود اس کے چچڑے اڑانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑا اور سر سے بلند کر کے زمین پر پٹک دیا۔ ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ مغلظات کا طوفان اس کے منہ سے نکلا۔ شدید کرب کی حالت میں بولتے ہوئے وہ اپنی آواز سے قابو نہ رکھ سکا اور یہ آواز جو اب میں نے سنی تھی ڈاکٹر پرکاش کی آواز تھی۔ میں ایک لمحے کو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر پرکاش، تم ہر بار بچ کر نکل جاتے ہو لیکن آج تمہاری زندگی کا انجام ہو جائے گا۔ مجھے پہچانو، میں قمر ہوں، عظیم پاکستان کا سپوت۔ آج میں تمہیں تمہارے اس اسلحہ خانے میں قید کر کے چھوڑ جاؤں گا اور یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میں نے پورے اسلحہ خانے میں ٹائم بم نصب کر دیے ہیں۔ کسی بھی لمحے یہ اسلحہ خانہ جہنم کا نمونہ بن جائے گا اور تم یہاں زندہ جل مرو گے۔ میں چاہوں تو سرجیت کی طرح تمہاری بھی گردن توڑ دوں، مگر نہیں، تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، تمہاری سزا بھی سخت ہونی چاہیے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تم لمحہ لمحہ موت کے انتظار میں مرتے رہو، کمینے ہندو بنیے، تمہاری سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ میں ایک ایک وطن دشمن کو چن چن کر ماروں گا۔ تم دیکھنا، انشاءاللہ پاکستان ایک رہے گا، تمہاری پوری ہندو قوم مل کر بھی اسے دو لخت نہیں کر سکتی۔ سنا تم نے میں نے کیا کہا؟
میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف پھینکا اور عبداللہ کے ساتھ اس دروازے سے گزر کر سیڑھیوں پر آ گیا۔ دروازے کی کنڈی چڑھا دی تاکہ بدماش ڈاکٹر اندر ہی کھپ مر جائے۔ پھر ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے اور اس ڈھکنا نما قبر کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن یہ جان کر ہمارے آسان خطا ہو گئے کہ اندر سے اس ڈھکنے کو کھولنے کا میکینزم کچھ اور ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہم وہاں موجود زنجیر سے زور آزمائی کرتے رہے، لیکن قبر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ٹائم بم میں آدھے گھنٹے کا وقت مقرر کیا گیا تھا اور نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ گھڑی ہمارے پاس نہیں تھی، لڑائی جھگڑے میں کافی وقت برباد ہو گیا تھا، ٹائم کا صحیح اندازہ نہیں تھا، کسی بھی لمحے بم پھٹ سکتے تھے۔ موت لمحہ بہ لمحہ قریب تر ہوتی جا رہی تھی، مگر قبر تھی کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہمارے انداز میں دیوانہ پن آتا جا رہا تھا۔ ہم چاروں طرف دیواروں پر ہاتھ مار مار کر اس میکینزم کو تلاش کر رہے تھے جس سے قبر کا ڈھکنا کھل سکے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ہمارے ہاتھ پاؤں چلانے سے کون سی کل دب گئی کہ وہ قبر نما ڈھکنا آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ ہم نے اس کے پورا کھلنے کا انتظار بھی نہ کیا اور جیسے ہی اتنی گنجائش پیدا ہوئی کہ ہم باہر نکل سکیں، ہم جلدی سے نکل آئے اور بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کی کار تک پہنچے۔ عبداللہ آتے ہوئے ڈاکٹر کا بیگ بھی اٹھا لایا تھا۔ چابی گاڑی میں لگی ہوئی تھی، یقیناً انہیں یہاں کسی قسم کے خطرے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ بہرحال ہم نے انجن اسٹارٹ کیا اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہر لمحہ یوں لگتا تھا کہ ابھی دھماکہ ہوا، لیکن ہم کار میں سوار تیزی سے سفر کرتے ہوئے کافی دور نکل آئے۔ تب ہم نے ایک زوردار آواز سنی۔ ساری زمین ہل کر رہ گئی تھی۔ اسٹیئرنگ پر میرا ہاتھ ایک لمحے کو بہکا، لیکن میں نے اس پر قابو پا لیا۔ الحمدللہ، دشمنوں کی ایک چال تو ناکام ہوئی۔ عبداللہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے خوشی سے بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے دشمن کی چال کی شدت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ آج اس اسلحہ خانے کو دیکھ کر میں اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ کیسے وسوسے عبداللہ؟ کیا دشمن کی طاقت سے ڈر گئے؟ نہیں قمر بھیا، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ پھر تمہاری بات کا کیا مطلب ہوا؟ میری بات کا مطلب؟ اچھا آپ خود ہی بتائیں کہ مولانا بنگالی اور ڈاکٹر پرکاش کا ایک ہی مقام پر رہنا اور ایک ہی مشن کے لیے کام کرنا کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ عجیب سا؟ میں نے نہ سمجھنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، ایک عالم دین کا ایک ہندو جاسوس کے ساتھ کام کرنا کیا یہ عجیب اور خطرناک نہیں ہے؟ اوہ، اب میں سمجھا۔ دراصل عبداللہ بھائی، یہ جو مولانا بنگالی ہے نا، یہ عالم دین تو بے شک ہے، مگر عامل دین نہیں ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ کمیونسٹ آدمی ہے اور مذہب کو بکواس سمجھتا ہے۔ مذہب ان کے نزدیک ایک فرسودہ روایت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر پرکاش بھی کمیونسٹ ہے، اس لیے ان کا ملاپ عجیب تو ہرگز نہیں ہے، البتہ خطرناک ضرور ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے سادہ لو عوام مولانا بنگالی جیسے لادین علماء کرام کے ہاتھوں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید ایک طے شدہ پلاننگ کے تحت یہ لوگ ہر شعبہ زندگی میں مسلمانوں کو ذلت کی انتہائی گہرائیوں تک دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ان کا مقابلہ صرف میدان کارزار میں کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہمارے خلاف نظریاتی محاذ پر بھی مصروف کار ہیں۔ ہاں، ہمیں بھی ہر محاذ کے لیے افراد تیار کرنے ہوں گے، ایسے افراد جو علم کے میدان میں بڑے بڑے عالموں سے بہتر ہوں، جو ہنر کے میدان میں سب سے اچھے ہنرمند ہوں، جو تقوی میں اچھے زاہدوں سے بڑھ کر ہوں، جو اخلاق کا پہاڑ اور صبر کا سمندر ہوں، آپس میں نرم اور دشمن پر سخت ہوں، ہر قسم کے لاسانی، نسلی، علاقائی اور مذہبی تعصب سے پاک ہوں، جو اسلام اور پاکستان پر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں، جو صرف اللہ سے محبت رکھتے ہوں اور انسانیت کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہوں۔ جب ایسے افراد کی ٹیم تیار ہو جائے گی، تب کہیں جا کر ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ ہمارا مقابلہ صرف ہندوستان سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو روسی دماغ کام کر رہا ہے، ہمیں براہ راست اس سے جنگ کرنی ہے۔ بالکل، جب تک اس پیمانے پر تیاری نہ ہو ہم ان کو کسی بھی صورت شکست نہیں دے سکتے۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے تیزی سے ڈھاکہ کی سمت میں ہوئے سفر تھے۔ ڈھاکہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک بڑی سی ندی کے پل پر گاڑی روک کر ہم دونوں باہر نکل آئے اور گاڑی کو دھکیل کر نیچے ندی میں گرا دیا۔
اب ہم پیدل ہی گھر کی جانب جا رہے تھے۔ 3 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد ہم گھر پہنچے اور جاتے ہی بستر پر گر گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو کافی دیر ہو چکی تھی، اچھا خاصا دن نکل آیا تھا۔ میں نے عبداللہ کو بھی جگایا، وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ دن کافی چڑھ آیا ہے اور دھوپ چاروں طرف پھیل چکی ہے تو بہت افسردہ ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا کوئی بہت ہی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ آنسو اس کی پلکوں میں اٹک کر رہ گئے۔ میں گھبرا سا گیا، پوچھا، خیریت تو ہے بھائی؟ کیا بات ہے؟ کیا طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ کہنے لگا، نہیں قبر بھیا، آج نماز فجر قضا ہو گئی۔ یہ جملہ اس نے ایسے دردناک لہجے میں کہا جیسے اس کا بہت ہی عظیم ناقابل تلافی نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا تو سخت شرمندہ ہوا۔ حالانکہ نماز تو میں بھی باقاعدگی سے پڑھتا تھا، لیکن کسی نماز کے قضا ہونے پر اتنا ملول کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں اس کی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکا اور تولیہ سنبھال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ عبداللہ کی اس حالت نے مجھے زندگی کے ہر موڑ پر ایک عجیب سی بے خودی اور جذبہ محبت سے سرشار کیا۔ جب بھی میرے ایمان کا گراف نیچے کی طرف آنے لگتا تو میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں کہ اس 14ویں صدی میں گناہوں کے اس تیرا ہوا تاریک ماحول میں عبداللہ جیسا ایک روشن چاند بھی موجود ہے، جو اپنی نورانی کرنوں سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو منور رکھتا ہے۔ ناشتے کی میز پر خیر صاحب نے ڈاکٹر پرکاش کے بیگ سے برآمد ہونے والے سامان کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس سے 3 کروڑ روپے ہندوستانی کرنسی کی صورت میں برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک سرخ رنگ کی کتاب ہے جس میں ناقابل فہم زبان میں کچھ تحریر ہے جو ابھی تک ہمارے ماہرین کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ ریڈ بک کے ذکر پر میں بے ساختہ اچھل پڑا، کیونکہ میں اس کی اہمیت سے آگاہ تھا۔ میں اس دوہری کامیابی پر بہت مسرور تھا۔ ریڈ بک کی مدد سے ہم یقیناً دشمن کے بہت سے اہم رازوں سے واقف ہو سکتے تھے اور انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میں نے خیر صاحب سے ریڈ بک دیکھنے کی فرمائش کی اور انہوں نے ناشتے کے بعد اسے دکھانے کا وعدہ کیا۔ عبداللہ خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ ابھی ہم لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ خیر صاحب نے اٹھ کر ٹیلی فون اٹینڈ کیا۔ کچھ دیر وہ دوسری طرف کی باتیں سنتے رہے اور ہاں ہوں کرتے بھی رہے، پھر کہنے لگے، بھائی اس کی یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن شاید دوسری طرف سے بات کرنے والے نے انہیں قائل کر لیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فون رکھ کر خیر صاحب میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میجر صاحب کا فون تھا، تمہیں واپس لاہور بلایا ہے۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، بس اتنا کہا کہ قمر کو فوراً واپس بھیج دو، یہاں کام ہے۔ آپ نے یہاں کی صورتحال کے بارے میں بتایا ہوتا، میں نے کہا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تمہاری یہاں زیادہ ضرورت ہے، مگر وہ نہیں مانے۔ بہرحال تم تیاری کرو، اگر میجر صاحب نے تمہیں بلایا ہے تو یقیناً بہت ہی ضروری کام ہوگا۔ لیکن خیر صاحب، میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ میں سمجھ رہا ہوں بیٹے، یقین کرو کہ ہم لوگ تمہاری کمی شدت سے محسوس کریں گے، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، لیکن ان کے لہجے اور چہرے پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اور مجھے تو تم سے بہت ہی انسیت ہو گئی ہے، بالکل اپنے بچوں جیسی۔ حقیقت یہ تھی کہ ڈھاکہ سے واپس جانے کے تصور سے بھی میرا دل اداس ہو گیا تھا، مگر فرض بہرحال فرض ہوتا ہے۔ میں نے لاہور جانے کی تیاری شروع کر دی۔ عبداللہ کو بھی میں اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ خیر صاحب نے شام کی فلائٹ سے ہماری ریزرویشن کرا دی تھی۔ دن بھر تیاری میں گزرا۔ شام کو خیر صاحب خود ہمیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے۔ وہ بہت اداس تھے، بار بار میری طرف دیکھتے اور بار بار ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ جب طیارے کی روانگی کا اعلان ہوا تو انہوں نے مجھے گلے لگا کر خوب بھینچا اور گلوگیر آواز میں دعاؤں کے زیر سایہ رخصت کیا۔ میں خود بھی اداس تھا۔ ڈھاکہ میں میرے دن بڑے اچھے گزرے تھے، یہاں سے میں نے زندگی کے بڑے قیمتی تجربات حاصل کیے تھے۔ خیر صاحب کی محبتیں میری زندگی کا عظیم سرمایہ تھیں، لیکن اب ان سب کو چھوڑ کر میں جا رہا تھا اور یہ کسے معلوم تھا کہ واپس اس سنہری زمین پر آنا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ ہم لوگ طیارے میں بیٹھ گئے اور طیارہ فضا میں بلند ہو گیا، مگر خیر صاحب کھڑے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے رہے۔ میں بھی جہاز کی کھڑکی میں سے انہیں اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ مجھے نظر آتے رہے۔ پھر خیر صاحب، ایئرپورٹ، بلکہ پورے ڈھاکہ کا منظر گہرائیوں میں روپوش ہو گیا، مگر میری نظروں کے سامنے خیر صاحب کا چہرہ اب بھی موجود تھا۔ ان کے پیار اور خلوص نے مجھے بہت متاثر کیا تھا،
کتنے اچھے انسان تھے وہ. میں نے عقیدت بھری محبت سے ان کے بارے میں سوچا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا. عبداللہ میرے برابر والی نشست پر بیٹھا تھا. اس کے چہرے سے دبا دبا سا جوش جھلک رہا تھا. یہ پہلے فضائی سفر کا خوشگوار اثر تھا. جہاز کے بیجنگ سسٹم سے حفاظتی بند باندھے رکھنے کی ہدایات معدوم ہو چکی تھیں اور نشستوں کے درمیان مشروبات کی ٹرالیاں گردش کرنے لگی تھیں. عبداللہ بڑے اشتیاق سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. بہت خوش نظر آ رہے ہو، میں نے اس کے چہرے سے پھوٹنے والی خوشی کو دیکھتے ہوئے کہا. جی قمر بھائی، بہت اچھا لگ رہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا اچھا لگ رہا ہے؟ ہوا میں اڑنا یا مغربی پاکستان جانا؟ اچھا تو ہوا میں اڑنا لگ رہا ہے، کیونکہ مغربی پاکستان جانے کی جو خوشی مجھے ہو رہی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں واقعی، ایک محب وطن کو جتنی خوشی اپنا دیس گھومنے اور دیکھنے سے ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. میں بھی جب پہلی مرتبہ ڈھاکہ آیا تھا تو میرے بھی یہی جذبات تھے، میں نے اس کے خیالات کی تائید کرتے ہوئے کہا. عبداللہ دوبارہ ماحول کے نظارے میں مگن ہو گیا تھا اور میرا ذہن پرواز کرتا ہوا یادوں کی وادی میں چلا گیا تھا. جب تک میں جہاز میں سوار نہیں ہوا تھا ڈھاکہ میں اپنے مشن کے علاوہ کوئی جذباتی خیال میرے دماغ میں نہیں آیا تھا، لیکن فضا کی ان بلندیوں پر پہنچ کر مجھ پر ایک جذباتیت سی طاری ہو رہی تھی. مجھے اپنی چھوٹی بہن یاد آنے لگی جسے میں میجر صاحب کے یہاں چھوڑ آیا تھا. یہ اس بھری دنیا میں میری واحد رشتہ دار تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. میں بھی دل کی گہرائیوں سے اسے چاہتا تھا. نہ جانے میرے بعد اس کی شب و روز کس انداز میں کٹے ہوں گے. ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد میں ہی اس کا بڑا رہ گیا تھا، اس کی ہر محبت کا محور. ماں باپ کا خیال آتے ہی ذہن اس حادثے کی طرف مڑ گیا جب ظالم دشمن کی بزدل فوج نے رات کے اندھیروں میں ہمارے نہتے اور محوے خواب شہریوں پر شب خون مارا تھا، اور سینکڑوں لوگوں کے ساتھ میرے والدین اور بہن بھائی بھی شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے. مجھے اپنی سب سے چھوٹی بہن کے جسم کے ٹکڑے آج تک یاد ہیں. وہ ننھا سا بازو جسم سے الگ ہو کر ملبے کے ڈھیر میں دبا ہوا ملا تھا، اس حال میں کہ ہاتھ ایک خوبصورت گڑیا کے سینے پر رکھا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جسے رات کو وہ ننھی سی بچی اس گڑیا کے ساتھ کھیلتے کھیلتے سو گئی ہو اور پھر اس کی نیند ابدی شکل اختیار کر گئی اور وہ زندگی کی سحر نہ دیکھ سکی. ماضی کی یادیں ایک فلم کی مانند میرے ذہن کے پردے پر ابھر رہی تھیں. مناظر بدلتے جا رہے تھے. میں نے دیکھا کہ میں ہاتھ تھامے بت بنا کھڑا ہوں جیسے مجھ کو سکتا ہو گیا. کچھ لوگ میرے سامنے کھڑے تھے، نہ جانے کون. کبھی لگتا یہ میرے دیکھے بھالے لوگ ہیں، کبھی سب انجان لگتے. تب ایک چہرے کو میں نے پہچان لیا، یہ میجر صاحب تھے. میں ان کے قریب پہنچا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تحفے سے بازو کو ان کے چہرے کے سامنے جھلاتے ہوئے انتہائی زہریلے لہجے میں کہنے لگا، میجر صاحب آپ جانتے ہیں یہ ہاتھ، یہ معصوم ہاتھ، یہ ننھا سا بازو کس پھول جیسے جسم سے جدا ہوا ہے؟ جانتے ہیں آپ وہ جسم کس قدر پیارا تھا، کتنا لاڈلا تھا ماں باپ کا؟ یہ ہاتھ میری چھوٹی بہن بیبی کا ہے، یہ میری بیبی کا ہاتھ ہے میجر صاحب. میں نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا. شاید مجھ پر ہسٹریا کا دورہ پڑ گیا. میں مسلسل چیخ رہا تھا. تب میجر صاحب نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور میں دوبارہ ملبے پر جا گرا. منظر بدلتا ہے، ہر طرف جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا ہے. میں ایک اونچے سے ٹیلے پر جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہوں اور نیچے کی جانب تکے جا رہا ہوں جہاں دو انسانی ہیبلے زمین پر رینگتے ہوئے تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جدھر سے موت ٹینکوں کی صورت میں ان کو دبوچنے چلی آ رہی ہے. لیکن یہ نہ جانے یہ کون دیوانے لوگ ہیں کہ خود بڑھ کر موت کو گلے لگانے جا رہے ہیں. تب میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، انتہائی عجیب بلکہ ناقابل یقین. میں نے دیکھا کہ وہ دونوں انسان خود ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، پھر دھماکے ہوئے اور سارا منظر آگ اور دھوئیں کی نظر ہو گیا. نہ جانے یہ منظر کب تک میرے ذہن کے پردوں پر دکھائی دیتے رہے کہ اچانک میں نے اپنے برابر بیٹھے عبداللہ کو کچھ بے چین ہوتے ہوئے محسوس کیا. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو رگڑ رہا تھا. میں نے اسے دیکھا اور مسکرا کر پوچھنے لگا، کیا کان بند ہو رہے ہیں؟ جی، وہ بوکھلا کر بولا. مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ دراصل ہوائی سفر میں ایسا ہوتا ہے. تم ایسا کرو کہ چنگم چبانے کے انداز میں منہ چلاتے رہو.
پھر ایسا نہیں لگے گا، میں نے کہا، اور اس نے میری ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد لاہور پہنچنے کا اعلان جہاز کی محدود فضا میں گونجا اور لوگ دھڑا دھڑ حفاظتی بیلٹ باندھنے لگے۔ جہاز نے شہر کے اوپر ایک چکر لگایا اور تھوڑی دیر بعد اس کے ٹائر رن وے کو چھو رہے تھے۔ ہم جہاز سے اترے اور ضروری کارروائیوں سے فارغ ہونے کے بعد جب ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکلے تو ہمارا استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اسے میجر صاحب کے گھر کا پتہ بتا کر پچھلی نشست پر برا جمان ہو گیا۔ عبداللہ بھی میرے برابر ہی بیٹھ گیا۔ جلدی ہم میجر صاحب کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ ٹیکسی والے کو میں نے گیٹ پر ہی فارغ کر دیا۔ کال بیل بجتے ہی چوکیدار نے مین گیٹ کی ذیلی کھڑکی میں سے سر نکال کر جھانکا اور میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی فوراً دروازہ کھول دیا۔ یہاں سب لوگ مجھے خوب پہچانتے تھے، لہٰذا بغیر کسی رکاوٹ کے ہم لوگ سیدھے ڈرائنگ روم تک جا پہنچے۔ عبداللہ کو بٹھا کر میجر صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شاید انہیں میرے آنے کی اطلاع ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں نے ان کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے فوراً میجر صاحب نے آواز دی، یس کم ان۔ میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور میجر صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام مائی سن، خوش آمدید۔ انہوں نے دیر تک مجھے گلے سے لگائے رکھا، پھر خود سے علیحدہ کرتے ہوئے اپنے قریب ہی پلنگ پر بیٹھا دیا۔ اس دوران ملازم چائے کی ٹرالی لے آیا۔ عبداللہ کو اس کے لیے مختص کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے چائے بنائی۔ میجر صاحب دیر تک مجھ سے ڈھاکہ کی صورتحال پر بات چیت کرتے رہے۔ اس سلسلے میں وہ اتنے بے چین تھے کہ میرے سفر کی تھکن کا بھی احساس نہیں کر رہے تھے۔ وہ جلد از جلد تمام حالات سے باخبر ہونا چاہتے تھے، حالانکہ بہت سی معلومات انہیں پہلے سے حاصل تھیں، مگر اس وقت صورتحال تبادلہ خیالات کی تھی۔ میرے بعض تجزیے ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے اور بعد سے وہ مکمل اتفاق رکھتے تھے، خصوصاً جب بات مولانا بنگالی اور ڈاکٹر پرکاش کے حوالے سے ہوئی اور میں نے کہا کہ دشمن ہر شعبے کو محاذ بنا کر برسر پیکار ہے اور میدان جنگ کی نسبت ہماری اخلاقی، معاشرتی اور نظریاتی محاذ پر زیادہ مصروف عمل ہے، تو میجر صاحب نے خوش ہو کر میری پیٹھ ٹھوکی اور کہا کہ میں بالکل صحیح رخ پر جا رہا ہوں۔